ہوا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا، ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. جیسے ہی وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا، میں ٹکرا گیا اس سے. تو گھر میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے. تو جی ایچ کیو سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، بندہ واش روم سے نکلتا ہے، سامنے الماری ہے، اگر اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا. تو جی ایچ کیو آپ کو پتا ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں ہے. تو جی ایچ کیو سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا، جو جی ایچ کیو سے رپلائی آتا ہے نا، غصہ تو نہیں خیر، لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی، اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ اچھا، یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے. اس وقت انسان کہتے سوری، اس وقت کیا کہتے سوری، یہ ٹھیک ہے چلو. گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں. اب ہم تو خاموش ہو گئے کیوں، آگے جی ایچ کیو کے آگے کون بول سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی پھر جواب میں دیتا ہے. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، ہم باہر نکلیں ٹکرا گیا، یہ میری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے؟ ایک تو غلطی آپ کی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر، تو وہ جواب آگے سے آئے گا بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا، نظر تو ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، دروازہ کھلا رہ گیا، تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا. اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میں جواب میں کہوں گا نہیں، میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا. آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے. اگلا جواب میں کیا، اس وقت ٹکرائے گا بشرطے کہ آنکھیں بند ہوں، کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا. گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ابے تو سنتی نہیں ہے، ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے، پھر یہ اور وہ، پھر جناب سالے آ گئے، یہ تو تم تھے جب سے شادی ہوئی، ہم پچھتا رہے ہیں یار، تمہارا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے، کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں، کبھی تمہارے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، کبھی تم پھسل رہے ہو، تمہارا تو کام یہ ہے، تم تو اندھے ہو، تم تو بہرے ہو، تم تو کاڑے ہو، تم تو لنجے ہو، تم تو ٹنڈے ہو. داماد کو جو نا معذور بنا کے طلاق ہے، نصیحت سنتی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جب کوئی رپلائی آئے فوراً کیا کر لو، خاموش. اچھا سوری، ہماری غلطی ہے. کس کی غلطی ہے بھائی؟ ہم ٹکرائے، کس کی غلطی ہے؟ ہم چپ ہو گئے. بعد میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے، سمجھا دیا، سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب. اصول ہے یہ، زندگی گزارنے کا اصول ہے. کوئی بڑا بھی جب سمجھا رہا ہو بیٹے کو، بیٹا یوں، بیٹا آگے سے جواب نہ دینا شروع کر دے، نہیں اصل میں ایکچولی، اب بھائی تو سن لے چپ کر کے تھوڑی دیر، تیرا باپ ہے وہ کون ہے؟ جب نصیحت کر رہا ہے نا، ہمارے والد صاحب کا تو عادت تھی، وہ نصیحت کر رہے اور ہم آگے سے جواب دے دینا، ہمیں پتا تھا والد صاحب کا پارا. پھر وہ کہتے تھے تمہاری اس غلطی پر اتنا غصہ نہیں آ رہا، یہ جو تم لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے نا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے. دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً آگے سے جواب دیں. آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں، میرے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا، تو سن لو یار. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے، تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے. جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا. بڑے ہمیشہ متواضع لوگ بنتے ہیں. آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں، خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے معذرت کے ساتھ. مرد جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں تو عورت کو چاہیے چپ، خاموش ہو جائے. بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی یہ غلطی اندھے کون تھے آپ. جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر
پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب آپ گھر میں جا رہے ہیں, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا, پاؤں لگا, ٹھوکر لگ جاتی ہے, تو انسان کہتے ہیں گلاس کس نے رکھا. آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کیو سے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فسادات, کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے, جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا. حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے, لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھن جائے. اتنا ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے, انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے, آ کے ہم سے خرید لینا. میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا, لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے. تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے. یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی. ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی, تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے, ٹائم پہ کھانا چاہیے. کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے, یہی چاہیے ہمیں, تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے. تو بس اتنا ہے, تو زیادہ ٹینشن مت لو. سمجھتے ہو؟ شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں. وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں. اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا, وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا. تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا, میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلاس رکھ دیا, پاؤں سے ٹھوکر لگی, انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں, تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو. تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے تھے اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا, اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا, آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے, تو اس ٹاپک پر بیان کریں. تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں. کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا, کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو نا؟ اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے, اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ. انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے, توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں. مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں. قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد. اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اسلام میں خوب سمجھ لو, جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لیں یہ. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز قضا نہیں ہونی. جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی, میدان جنگ میں, تو پھر کہاں اجازت ہوگی. تو نماز قضا کرنا, سود کھانا اور زنا کرنا, شراب پینا, لڑکوں سے بدفعلی کرنا, ماں باپ کو ستاتے رہنا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, گھر میں ہوتا ہے, اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو, اللہ معاف کر دے گا. تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے, لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے؟ کبیرہ گناہ میں. رشتہ داری توڑنا, خونی رشتوں کو, چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی, یہ بہت قریبی رشتے ہیں, ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اگر آپ کی ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی, قطع تعلق کیا ہوا ہے, تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک ہے, اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جایا کرو. اور بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے, بار بار کرتے رہو گے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہے.
آج کل ایک حیا کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑ گئی ہے، کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے، لیکن یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا، جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبیرہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ہیں، جھوٹ بولنا، چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں، کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑا، تو یہ صغیرہ میں داخل ہے۔ اور پوری آپ نے پگڑیاں لا کے پہنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، اس جھوٹ کی بیس پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملط ہو رہا ہے، تو یہ کس میں داخل ہوگا؟ کبیرہ گناہ میں۔ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ سب کبائر، ویسے داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا، کنٹینیو لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ۔ عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے، پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے، صغیرہ میں داخل ہے، مستقل عادت ہے کبھی پردہ ہی نہیں کرتی، جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں تو کبھی بھی نہیں کرتی پھر وہ پھر کبیرہ میں داخل ہے۔ لیکن کمپٹیشن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جب آپ کی ایک بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی، دو ہوں گی تو آپ کے لیے آپس میں لڑیں گی۔ وہ خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں یار ایسی باتوں سے، تو کچھ باتیں مردوں کو بیان کرنے کی ہوتی ہیں، ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی نا۔ اچھا بھائی، بہرحال سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، دیکھ لینا، لڑیں گے بھی آپس میں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی بہرحال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پیغمبر کرتے ہیں، فائدے زیادہ ہیں۔ اچھا بھائی، تو قال قائل منہم، ایک نے کہا، اس کو ترس آ گیا کہ یار ہمارا بھائی ہے، ہم قتل کیوں کریں اس کو؟ تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو، تو اس کو غائب کر دو، اس کو کیا کر دو؟ غائب، گم کر دو بس کہیں۔ تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں، کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا تو کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا، بیٹے تھے، اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے، حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو، نہ نہ نہ، باپ کی محبت چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں، چاہتے ہیں باپ ہم سے، آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہ ابا ہم سے محبت کرو، صحیح ہے نا، ابا کرنی ہے محبت کرو، نہیں کرنی جاؤ، ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے۔ تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل، پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی۔ تو یا ابانا، ابا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، ہم تو اس کے بھائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی، کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا، اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا، تو یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا، وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے، تم بھی 1 آدھ کروڑ لگا دو میرے ساتھ، پروفٹ دے دوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ۔ خیر کیا ہوا؟ قالوا ارسلہ معنا غدا، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں، یرتع ویلعب، جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا، درختوں کے پھل وغیرہ، ویلعب، کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی، مجھے خوف ہے، ان تذهبوا به، اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا، خطرہ ہے مجھے۔ کیا کہنے لگے؟ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ابا ہم اس کے بھائی اتنے لمبے تڑنگے، اتنے خوبصورت، اتنے طاقتور، ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، انا اذا لخاسرون، تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں۔ پھر کیسی باتیں کر، حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا، یہی بناوت، ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی۔ یہ سیاستدان مجھے یاد آ رہے ہیں آج، مجھے یہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں کون یاد آتا ہے؟ سیاستدان۔ تو
آج کسی نے پوسٹ لگائی تھی زندہ ہے چور زندہ ہے تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا, تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وَإِنَّا لَهُ إِنَّا حبا, ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے. آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, ابا نے بھیج دیا, سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے یبکون, روتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا, چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو. خوب سمجھ لو, میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں, عمل میں کیا ہے زیرو. رونا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ کے رونا, دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے, یہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے, ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے. دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو, اپنے اعمال کی فکر ہو. ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. جیسے 27ویں رات کو دبا کے پبلک رو رہی ہوتی ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں نا, وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا, جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے. تو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں. تو رات کو روتے ہوئے آئے, انا ذهبنا, ابا ہم گئے تھے, نستبقوا, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا, بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرو. فأكله الذئب, بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. رو رہے ہیں. وما انت بمؤمن لنا, ابا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے سے ہی دیکھو, ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں پہلے سے پتہ ہے. ولو کننا صادقین, کتنا سچ بول رہے ہو لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی ہوشیاری ہے نا, دیکھو. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے. حضرت یوسف کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچا ہے, اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, نا بھیڑیے نے نہیں کھایا, تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے. عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے, تو مجھے لگتا ہے یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے. لیکن اب کریں کیا, اپنے ہی اولاد ہے, اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہنے لگے فصبر جمیل, میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں. نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے, ابا ہم جھوٹے ہیں, اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو کیا کہنے لگے, صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے وجاء سیارتن, ایک قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ساتھ بھیجا, جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ. وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام, ارے خوشخبری, اس میں تو کیا ہے, بچہ ہے. خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں انون آدمی, انون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا. غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا, تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا, اس کو ہم بازار میں فروخت کریں گے. ہاذا غلام واسروہ بضاعہ, نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں, دنیا میں ہمیشہ سے نا نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے. میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی, میرے پاس سیکو 5 گھڑی تھی, نئی سسرال سے ملی تھی. وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا, وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی, بھول گیا. میں واپس نکلا ہوں, آتے ہی مجھے یاد آیا, اور یہ گھڑی تو میں بھول گیا. تو جیسے ہی میں اندر گیا نا, ایک صاحب گھننے بن کے نا یوں کر کے, میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا, میرے ذہن میں ہی نہیں. میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی, اندر پڑی ہوئی ہے تو چھوڑ. اندر گیا ہوں تو گھڑی غائب. اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں, وہ پتہ نہیں کدھر غائب. وہ تو پھر ٹرین بھی ہے, پھر وہ اسٹیشن پہ کون سے ڈبے میں چڑھا ہے, تھا کس ڈبے کا, آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے. تو مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ. تو مجھے اس کے اسٹائل پہ پھر نا, جب میں نے اس کی دیکھا تھا نا, تو مجھے یوں کر کے نا, اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا, یوں کر کے نا, یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر. تو گھٹیا حرکت.
انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے. کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہو نا, آپ کے لیے وہ پتھر ہیں, بھائی میری چیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے, اناؤنسمنٹ کرتے. قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے, جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو, اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں. صحیح ہے نا, ابا کو نہ پتہ چل جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. قرآن کہہ رہے ہیں جان چھڑانا چاہتے تھے, جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں, کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے. قال الذي اشتراه من مصر. تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا, کیوں خوبصورت بہت تھے. تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا, اس نے کہیں دیکھا ہوگا, خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو, اس کا خوب اکرام کرنا, عسیٰ ان ینفعنا, یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی. بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے, انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد. تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں, ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا. اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا. ولما بلغ اشدہ, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے, اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یعنی آپ تصور کر لو نا, کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو, اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا, معجزے کا کیا مطلب ہے, جو آپ کو عاجز کر دے, آپ یہ کام کر نہیں سکتے, آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے, عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جا, زندہ ہو جاتا, تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن. اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے, ان کو الگ سے ہی گاڈ گفٹیڈ ہے, یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے. تو اب ظاہر ہے اتنے حسین, تو ان جو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہوئی, اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی. ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں, اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتہ ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں, بادشاہ لوگ تھوڑی بدصورت عورت سے نکاح کرتے ہیں, تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین, اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے. آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. شیطان ایسے موقع پہ ورغلاتا ہے کہ بھئی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں, میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں, پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور تالے بھی لگا دیے ہیں, میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے, تو میں کیسے بچ سکتا ہوں. تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا, تعویلات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, میں تو کنویں میں تھا, وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا, تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے, کتنی سوچنے کی بات ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں, میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا, بالغ ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے, یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ نیگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے نا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے, ہم تو مر جاتے وہاں پہ, یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے, لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا, بادشاہ کے محل میں. تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں. اور بعض نے اس آیت کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے پالا ہے, میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس نے دی اپنے محل میں, اس لیے تھوڑی ٹھکانہ دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں. آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے
ایک آدمی اعتماد کرتا ہے, آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے, ٹھیک ہے یہ غلط ہے, بے پردگی کا گناہ ہے, لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں, تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, اعتماد کر رہا ہے, تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو, بھابھی سمجھو. لیکن میں نے بعض ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا. تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو, یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو یا سسر سے لے لو یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی, ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو. اب تک چل رہی ہوگی, سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی, 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے, میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے. ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا. اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست, اپنے پیسوں پہ خریدی ہے. اچھا بھائی, وراوتت, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے, جذبات ان کے دل میں بھی, کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت, اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے, خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا, اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں, نوجوان کہہ رہے تو میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے, صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا, یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی, اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, بھرپور جذبات تھے, مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا, اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے کی طرف, اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا, جب دھاڑم دھاڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا اس نے, جو بھی کیا ہوگا, تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی. یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے, میں صاف ستھری ہوں, میں پاک دامن ہوں, تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو, کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت ایکسکیوز می سر, ایک بات سنیے, آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا, اس کو اچھا ٹھکانہ دیا, اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی, سمجھتے ہو. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی, میں تو ہوئی نہیں, میں تو پاک دامن ہوں, سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے, بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا, اور بول یہ پہلے رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے, بادشاہ سلامت میرے ہسبینڈ میرے سر کے تاج, یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی, کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے.
اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے۔ اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں، یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے، یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی، لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا، اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے۔ اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ پولیس نے انکوائری کی، پکڑا گیا، پولیس نے بولا یہی ہے۔ اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں، بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے، ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا۔ سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے، پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے۔ پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے، نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ۔ اچھا تو قرآن کہتا ہے آج اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے، آج پوری ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدکنا، جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے، تو بڑی چالاک عورت ہے۔ اب میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ، اور کہنے لگا ان کیدکنا عظیم، یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے، تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو۔ جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں، سیکھ لو، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ جب کسی کو رسوا کرنے پر آج، ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا، طلاق دیتا، کچھ بھی کرتا، لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا؟ یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی، تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی۔ ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں۔ یار جتنی بھی بیوی نے بےغیرتی کا کام کیا ہو نا، بےغیرتی برداشت کرنا آسان ہے، بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھڑ پرے، اعرض اعراض کر، یعنی اس کو پنجابی میں کہا چھڑ یا مٹی پا، بس چھڑ یار، اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا، بس چھوڑ دے۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے، مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے، بس میں اب اس مسئلے کو اچھا نہیں رہا۔ دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آئندہ تھوڑا احتیاط کرو۔ انکی کنتی من الخاطئین، اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے، لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا، تو سوری کر لے بس۔ اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو؟ مٹی ڈالو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں، نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا، حضرت یوسف کو، لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے۔ وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتا رہا۔ اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے۔ ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوة فی المدینہ، پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسی، گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی۔ توبہ توبہ، کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی، غلط تو وہ بھی تھا، لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا۔ عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟
ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے, یعنی بہت ہی چی سمجھ رہے ہیں نا, جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین, بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, بھائی یہ خبر غلط ہے, میں عاشق نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی, معاذ اللہ ایک کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا, عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی, دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے, فلما سمعت بمکرہن, جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں, ارسلت الیہن, تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا, اونچے اونچے گھرانوں کی, ان کی دعوت کی, ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں, وہ آتی نہیں, کہتی ہیں بس چھوڑ پرے, ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا, بس چھوڑ رہنے دے, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, پتہ ہے. تو اس نے کہا نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں, ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن, چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران, کتنی ہوشیار تھی دیکھو, اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ, یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے, یہ اتنے مبہوت ہوں گے, یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن, ہاتھوں میں چھری پکڑا دی, پھل پکڑا دیے, کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ, قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا, وقطعنا ایدیہن, اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا, اور کہنے لگیں قلنا حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے, اور فرشتہ بھی معمولی نہیں, کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی, تم ملامت کر رہی تھی نا, پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں, میں نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی, اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے, قالت, فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا, میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی, یعنی میں اقرار کرتی ہوں, اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی, اب میری جو محبت ہے, عشق ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے.
عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا وہ. اور اب کیا کہنے لگی, لئن لم یفعل ما آمرہ, اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں, لیسجنن, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, ولیکن من الصاغرین, اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں گی, بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا, دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں, بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے, تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے, کرا نہیں رہے یار ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں ڈاکے لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں, آج بھول جاتے ہیں, تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی, اے اللہ مجھے ساری زندگی, جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4-4, 8-8, 10-10 کی ہیں, لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں, اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی, بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو, جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا آپ گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں لگے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے. غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا
सोए ना, एक को ख्वाब आया कि मेरे सर पे चंगेरी रखी हुई है और उसमें कुछ रोटी के टुकड़े हैं और परिंदे आके खा रहे हैं। दूसरे को ख्वाब आया कि मैं जूस अंगूर निचोड़ के बादशाह को जूस पिला रहा हूँ। अब ख्वाब इनको आया तो ये हैरान हुए कि यार इसकी ताबीर पूछनी चाहिए। तो इनको ख्याल आया कि यार हमारे साथ जेल के कैदियों में इनसे ज़्यादा नेक आदमी कोई भी नहीं है, यही नेक लग रहे हैं, तो चलो इनसे आके ताबीर पूछते हैं। तो आके ताबीर पूछने लगे, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, और कहने लगे हम आपको नेक आदमी समझते हैं, अगरचे हमारा मज़हब आपका मज़हब अलग है मगर आप हमें नेक मालूम होते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अब देखा कि अब ये मेरे मोहताज हैं, अब ये मुझसे ताबीर सुनना चाहते हैं। तो जो आदमी किसी का मोहताज होता है ना, उस मौके पर आप उसको कोई नसीहत करोगे असर करेगी, क्योंकि वो अब यरगमाल बना हुआ है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले उनको दीन की तबलीग शुरू कर दी और कहने लगे, देखो मेरे पास एक और मौजज़ा है कि तुम्हारा घर से जो खाना आएगा ना, ये जो भी खाना आएगा मैं पहले बता दूंगा क्या आने वाला है। ये अल्लाह ने मेरे साथ एक मामला किया है और ये जो मुझे ताबीरों का इल्म सिखाया और मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ क्या आने वाला है, ये एक वजह से किया है। वो वजह क्या है कि मैं और हमारे बाप दादा बुतों की इबादत नहीं करते। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, हम ऐसी कौम को छोड़ चुके हैं ला युमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तो बुत परस्त थे ना, लेकिन हमने वो मिल्लत क्या कर दी है, छोड़ दी। हम तौहीद परस्त हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। वत्तबातु मिल्लत आबाई, और मैं अपने बाप दादा को फॉलो करता हूँ, इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब को। हमारे अंदर कदर मुश्तरक ये है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। फिर कहने लगे, या साहिबा ये सिजनी, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिक़ून, बताओ इतने सारे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के खुदा, मुतफर्रिक़ून का माना डिफरेंट, ये ज़्यादा बेहतर है अमिल्लाहुल वाहिद, या एक अल्लाह जो अकेला है, अल क़हार, सब पर गालिब है। तुम्हें क्या हो गया, इतने सारों को तुम पूज रहे हो? तो वो कैसी तबलीग का ताबीर नहीं बता रहे, ताबीर बताने से पहले पहले उनको तबलीग कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि विजनरी लोग कहीं भी हों, उनकी नज़र में सबसे पहले अपना विज़न होता है। हज़रत यूसुफ़ का विज़न था अल्लाह के दीन की तबलीग, तो यहाँ भी उन्होंने वो तबलीग का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आज बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं ज़बरदस्त मोटिवेशन, लेकिन जहाँ थोड़े से पैसे कम मिल रहे हों वहाँ मोटिवेशन गई तेल लेने। समझ रहे हैं ना? इससे पता चलता है उनका असल हदफ लोगों को गाइड करना नहीं है, असल हदफ पैसा है। तो जब आप ही का अपना असल हदफ पैसा है, आप लोगों को क्या इंसान का बच्चा बनाओगे भाई? है भाई, लोगों को क्या तबलीग करोगे? तो पहले विज़न हो, फिर उसके तहत आप पैसे कमा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हदफ क्या है ना, पहले हदफ सामने होना चाहिए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, इतने सारे खुदाओं में तुम पागल हो, इतने सारे खुदा अच्छे हैं, ये एक खुदा अच्छा है। मान ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा, तुम जिन बुतों की इबादत करते हो तुम्हारे बाप दादा ने खुद घड़ ली है। देखो अगर पहले से ही जेल में ये तबलीग शुरू कर देते ना तो कंप्लेन हो जाती कि नहीं हो जाती? इससे हमें तबलीग का भी पता चलता है कि बेमौका तबलीग जायज़ नहीं। आप वैसे ही किसी हिंदू को पकड़ के बोल रहे हैं, अबे तू इतने भगवानों को पूछता है क्या है, और रख के 2 थप्पड़ लगा देगा आपके, वो कहेगा तुम तौहीन कर रहे हो, बजाय दीन के करीब आने के दूर हो जाएगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये काम पहले भी तो कर सकते थे ना, नहीं किया। उनको पता था भाई ये अपने माबूदों के ख़िलाफ़ नहीं सुनेंगे, अब सुनेंगे, क्योंकि इनको जब तक मैं ताबीर नहीं बताऊंगा ना, यहाँ चिपक के बैठे रहेंगे मेरे साथ, ना फड्डा करेंगे ना झगड़ा करेंगे। इनको पता है झगड़ा किया तो बोलेंगे जाओ मैं नहीं बता रहा ताबीर ठीक है ना। तो उनसे कहने लगे, इन हिया मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान, ये तुम्हारे बाप दादा ने कुछ नाम घड़ लिए हैं, इनको फॉलो कर रहे हो। इनके खुदा होने की अल्लाह ने आसमान से कोई दलील नाजिल नहीं की, ये तुम्हारे पंडितों का बनाया हुआ फ़लसफ़ा है। इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा, उसका हुक्म है, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और यही सीधा दीन है। तौहीद की तबलीग करने के बाद फिर उनको बताया, या साहिब ये सिजनी, ऐ मेरे जेल के साथियों, दोस्तों, अम्मा अहदुकुमा फ़यस्क़ी रब्बहु ख़म्रा, एक छूट जाएगा, थोड़े दिनों में रिहाई होने वाली है, और बादशाह को जैसे पहले शराब पिलाया करता था दोबारा शराब
پلایا کرے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اور تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور اس کی لاش کو اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور پھر آگے کہنے لگے قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, اب یہی ہوگی تعبیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے, اور جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو, بدخواہ سے نہ پوچھا کرو, وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو. صحیح ہے نا؟ خواب کی تعبیر کسی, اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا. لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے, ہاں حقیقت بتا رہا ہوں, کھانا دیر سے کھایا ہے, گیس کی وجہ سے ڈرانے خواب آتے ہیں. اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے, اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں, نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتائیں. میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی. تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ گیا. کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے, نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے. یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودار ہوتے ہیں. تو ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں کوئی ریزن نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے, تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھیں. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے, تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پاگل آدمی, اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. تو الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی, اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا, کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے, تو اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو, سفارش کرو میری جا کے. ایک امید ہو گئی نا, جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا. مطلب پرست دیکھو, یہ ہوتا ہے آج, جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی. جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے, اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا, تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں, میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے. اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا. جیسے آج کوئی شخص حرام آمدن چھوڑ دے, ایکو بند کریں اس کا بالکل. آج اگر کوئی شخص حرام آمدن سے توبہ کر لے, پھر اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہوتے ہیں, ٹینشنیں آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر میں نے دیکھا ہے مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. ابے یہ ان لوگوں نے بول دیا حرام ہے, ابے ان لوگوں نے بول دیا تھا بینک کی جاب چھوڑ دو, اب پیسے بھی نہیں دیتے, اب ایکو ختم کریں ایکو. اب فلم ہے یہ, اس کو بولا کیا ہے کر کیا رہا ہے, جا کے آواز بڑھا دی. تو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ مولوی لوگوں نے مصیبت میں ڈال دیا, مولویوں نے ایسا کر دیا. اب ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ لازمی کیجیے, ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.